مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں پاسٹر شہزاد کرم کی جانب سے چرچ پینتیکوس کے سارے ممبرز کو سلام۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج کی صبح خداوند کے پاک کلام میں سے میں آپ کے سامنے زبور 130 کی تلاوت کرتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: اے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی، اے خداوند میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈرے۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، خداوند، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے۔ وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ آمین۔ اس میں سے ہماری جو مرکزی آیت ہے وہ آیت نمبر 3 ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے: اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکتا ہے؟ اگر انسان اپنی حالت پر نظر کرے، اگر آج میں اپنی حالت پر نظر کروں، اگر آپ اپنی حالت پر نظر کریں تو آپ جان پائیں گے کہ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے کس قدر جو ہے وہ گناہوں کے اندر دبی ہوئی تھی، کس قدر آپ خداوند سے دور تھے، کس قدر میں آج خداوند سے دور ہوں۔ خداوند کا پاک کلام بڑی خوبصورتی سے فرماتا ہے، اگر ہم ان باتوں پر غور کریں، اپنی جسمانی حالت پر غور کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اس لائق ہی نہیں کہ ہمیں بخشا جائے، ہم تو اس لائق ہی نہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے، لیکن خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، اس نے ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ خدا کا بندہ بزرگ داؤد فرماتا ہے: خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکتا ہے؟ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اگر خدا آج ہماری بدکاریوں کا حساب کرنا شروع کر دے، اگر آج ہمارا حساب کتاب کرنا شروع کر دے خدا، تو کون ہم میں سے ٹھہر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہوا ہے اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کے حضور میں آتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے قریب آتے ہیں تو وہ ہمارے قریب آتا ہے، جب ہم اسے پکارتے ہیں تو خداوند ہماری سنتا ہے۔ اس لیے بزرگ داؤد فرماتا ہے: میں نے گہراؤں میں تیرے حضور فریاد کی۔ ان گہراؤں میں خداوند، جب میں پریشانیوں کے اندر دبا ہوا تھا، جب میں خدا باپ اتنی تہہ کے اندر دب گیا تھا، تو مجھے سدھ بدھ نہ رہی، میری عقل کام کرنا بند ہو گئی، لیکن خداوند میں نے جب تیری حضور دعا کی، اے میری خدا باپ، تو نے میری پریشانیوں کو ختم کیا، تو نے میری وہاں سے سن لی۔ بزرگ داؤد فرماتا ہے: اے خداوند میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اگر آج ہم خداوند کے حضور اس طرح بزرگ داؤد کی طرح دعا کرتے ہیں کہ خداوند میری دعا سن، میری آواز سن، یقیناً خدا سننے والا خدا ہے، یقیناً خدا جواب دینے والا خدا ہے۔ وہ فرماتا ہے: مانگ میں تجھے عطا کروں گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ یقیناً جب ہم خدا قدوس کے سامنے، بزرگ آسمانی باپ کے سامنے، جب خدا یسوع مسیح کا نام لے کر حاضر ہوتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آج آپ کسی پریشانی کے اندر ہیں، کسی دکھ کے اندر مبتلا ہیں، روحانی یا جسمانی تکلیف کے اندر ہیں، خدا ان کے حضور دعا کیجئے۔ یقیناً خدا تسلی دینے والا ہے، یقیناً خدا بچانے والا ہے، یقیناً خدا ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اس سے اگلا زبور اور بھی بہت زیادہ مبارک ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ زبور 131 میں لکھا ہوا ہے: جب آپ حلیمی کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ کی دعا کیسی ہونی چاہیے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے:
आए खुदा मेरा दिल मगरूर नहीं, मैं बुलंद नजर नहीं हूँ, ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानित है। हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। आए इसराइल, अब से अब तक खुदा पर एतमाद कर। जब आप खुदा के हुजूर आते हैं तो अपनी बुलंद नजरें झुका ले, अपनी तलीमी काबिलियत को नीचे करें। जब आप खुदा के हुजूर आते हैं तो फुरोतनी से आए। जब आप खुदा के हुजूर आते हैं तो हलीमी से आए। जब आप खुदा के हुजूर आते हैं तो अपने आप को पीछे करें, अपनी समझ को, अपनी अकल को पीछे कर दें, क्योंकि हमारी जाती पाकीज़गी खुदा के हुजूर कोई अहमियत नहीं रखती। अगर कोई बात अहमियत रखती है तो खुदा यीशु मसीह है। इसलिए वह खुदा यीशु फरमाते हैं कि मेरा नाम लेकर मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें अता करेगा। क्योंकि हम अगर अपने नाम से आएंगे, अपनी अथॉरिटी से आएंगे, अपने ख्यालों से आएंगे, तो हम खुदा के हुजूर मकबूल नहीं ठहर सकेंगे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए खुदा बाप के हुजूर झुकेंगे, यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे, तो यकीनन खुदा हमारी दुआ को सुनेगा और हमारे बदकारियां हिसाब में नहीं लाई जाएंगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा फिदिया दे दिया है। उसने सब कुछ पहले ही हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली हुई है। अगर आप ईमान लेकर खुदा के हुजूर झुकते हैं तो यकीनन खुदा को ये बात पसंद आती है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम फरमाता है बगैर ईमान लाए उसे पसंद आना नामुमकिन है। तो यकीनन आप खुदा पर ईमान लेकर आइए, अपने दिन का आगाज, अपना दिन खुदा के पाक कलाम में गुजारिए, अपनी रात पाक कलाम के अंदर गुजारिए, यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए गुजारिए, ताकि हमारी जिंदगी बाबरकत हो। खुदा आपको इस कलाम के सबब से बहुत बरकत दे।